ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک معروف عالمی مبلغ ہیں۔ وہ بعض دفعہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بعض روایات ایسی بیان کرتے ہیں جو بالکل جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں، اور بالکل واضح چیز ہوتی ہے کہ یہ روایت جھوٹی اور من گھڑت ہے، لیکن پھر بھی وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بڑے واضح ہیں اور کوئی بھی مسلمان ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ثابت شدہ فضائل و مناقب کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وہ جو میرے سے بغض رکھے گا اور دوسرا وہ جو میری شان میں غلو کرے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان مسلم ہے، لیکن اس کی آڑ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ترین ہستی ہیں اس امت کی، اس کائنات کی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو بعض لوگ جن میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت یا ان کی محبت کی آڑ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ان کا ایک کلپ سنا جس میں وہ ایک جھوٹی روایت پیش کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم سے زیادہ باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت اور ان کی منقبت انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ہے، سب صحابہ سے اور یقیناً اہل بیت سے بھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کا مقام اعلیٰ ہے، اور یقیناً وہ علم میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھے۔ اس بارے میں تفصیل یہاں عرض نہیں کروں گا۔ پہلے تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کی اس روایت کو آپ کے سامنے رکھوں گا جس کی بنا پر انہوں نے یہ مفروضہ بنایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب صحابہ کرام سے بڑے عالم تھے، یا انبیاء کے بعد سب سے بڑے عالم سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک روایت انہوں نے، جس کا انہوں نے حوالہ نہیں دیا لیکن ہم نے اس کا حوالہ تلاش کیا، حلیۃ الاولیاء، امام ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب ہے، اس میں جلد 1 صفحہ 84 پہ وہ روایت موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے روح سے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ترجمہ ہے کہ ان کے روح سے علم پھوٹتا تھا اور حکمت ان کے نواحی سے بولتی تھی۔ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، کہ علم ان کے روئیں سے پھوٹتا تھا۔ ہم بھی یہی ترجمہ کر دیتے تھے، اور حکمت نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ یہ روایت انتہا درجے کی جھوٹی روایت ہے، کیونکہ ایک بھی جھوٹا راوی یا ایسا شخص جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، جھوٹ کی تہمت بھی اگر اس پر لگی ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی کسی بھی صورت، نہ فضائل میں، نہ مناقب میں، کہیں بھی، کسی کے نزدیک بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس روایت میں کم از کم 3-4 راوی ایسے ہیں۔ پہلا نمبر 1 محمد بن زکریا الغلابی راوی ہے جو کذاب اور وضاع ہے، جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر امت کو گمراہ کرنے والا، کذاب اور وضاع، محمد بن زکریا الغلابی۔
نمبر 2 عباس بن بکار راوی، اسی روایت کی سند میں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ عباس بن بکار راوی موجود ہے، یہ بھی کذاب اور وضاح ہے، جھوٹ بولتا تھا، اور صرف عام جھوٹ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا تھا اور اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا تھا۔ تیسرا راوی اس میں عبد الواحد بن ابی عمر الاسدی، یہ مجہول ہے، یعنی اس کا پتہ ہی نہیں، نہ اس کے سچائی کے بارے میں نہ اس کے حفظ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور نمبر 4 محمد بن صائب الکلبی، یہ بھی کذاب راوی، جھوٹا راوی ہے، 3 راوی جھوٹے اور 1 مجہول، اور 5واں راوی دیکھیں اس میں ابو صالح بازان ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ یعنی ایک ہی روایت میں اگر 1 راوی مجہول ہوتا یا 1 بھی ضعیف ہوتا یا 1 بھی متہم بالکذب ہوتا جس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے، تب بھی اس کی روایت قبول نہیں ہونی تھی۔ تو اس میں تو محمد بن زکریا الغلابی کذاب ہے، عباس بن بکار کذاب وضاح ہے، اور محمد بن صائب الکلبی کذاب ہے، 3 جھوٹے راوی ہیں، پیٹنٹ جھوٹے، جن کے بارے میں محدثین نے واضح اور دو ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ ان جھوٹوں سے بچ جاؤ، ان کی روایتیں کبھی بھی قبول نہ کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی طرف منسوب نہ کرنا ان روایتوں کو۔ 3 جھوٹے راوی ہیں اور 1 مجہول ہے عبد الواحد بن ابی عمر الاسدی، اور 1 جو ضعیف راوی ہے ابو صالح بازان۔ تو ایسی روایات امت میں پھیلانا یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ وہ ایسی جھوٹی روایتوں سے اپنی جان چھڑا لیں۔ یہ جھوٹی روایتیں یہ دین اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، یہ نقصان ہی نقصان ہے، اس سے شر ہی شر پھیلے گا، اس سے دین کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ اس لیے ان جھوٹی روایتوں سے آپ توبہ کر لیجئے، انہیں بیان نہ کیجئے۔ اور ایک اور بات، انہوں نے ایک مسروق تابعی ہیں جو کبار صحابہ کرام میں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے شاگرد ہیں، ان کا ایک قول بھی پیش کیا ہے، الطبقات الکبریٰ وغیرہ میں اور طبرانی وغیرہ میں ان کا قول موجود ہے، اور وہ ثابت قول ہے ان کا۔ اس سے بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم کو سب سے برتر اور فائق ثابت کیا جا سکے، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ان کا قول کیا ہے ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، الطبقات الکبریٰ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاممت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس بیٹھا، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر حصول علم کیا، یعنی فیض حاصل کیا، فوجدت علمہم انتہا الی 6، میں نے دیکھا کہ ان صحابہ کرام کا علم 6 صحابہ کرام میں موجود ہے۔ ان میں انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لیا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام لیا، کہ یہ 6 صحابہ کرام ہیں جن میں سب صحابہ کرام کا علم موجود ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں فشاممت ہؤلاء الستۃ فوجدت علمہم انتہا الی علی وعبد اللہ، میں نے ان سب سے علم حاصل کیا، ان 6 سے بھی، تو ان 6 کا علم مجھے علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں سمٹا ہوا معلوم ہوا، کہ ان 6 کا علم بھی ان 2 میں سمٹا ہوا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، 2 صحابہ ہیں جن میں سب صحابہ کرام کا علم سمٹا ہوا ہے۔ اس سے انہوں نے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ 2 ان میں سب علم سمٹا ہوا ہے، اور پھر اگر ان کا تقابل کیا جائے تو یقیناً علی رضی اللہ عنہ کا علم فائق ہوگا۔ مسروق ابن اجدع فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے صحابہ کی صحبت اٹھائی اور پھر میں نے کیلکولیٹ کیا کہ 6 آدمیوں میں تمام صحابہ کا علم موجود ہے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب، مہاجرین میں سے۔ پھر فرمایا کہ میں نے جب ان سب کو، ان 6 کو اکٹھا کیا تو مجھے 2 میں نظر آیا، سارے صحابہ کا علم
عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب۔ اگلی بات میں کرتا ہوں، اپنے جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے سیرت کہ ان دونوں میں اگر وزن ڈالا جائے تو علی بن ابی طالب اعلم الناس ہیں بعد الانبیاء، صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ فائق ہیں مقام و مرتبہ میں، لیکن یہاں جو بات ان سے چھوٹ گئی یا جس بات کو انہوں نے محسوس نہیں کیا یا اس کو انہوں نے اگنور کر دیا، وہ یہ تھی کہ مسروق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کرنا یہ ثابت نہیں ہے، یعنی انہیں موقع نہیں مل سکا کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کرتے۔ اگر وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کرتے تو پھر وہ ضرور کہتے کہ میں نے جو علم دیکھا ہے صحابہ کرام کا اس میں سب سے فائق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود مولانا طارق جمیل صاحب یہ بات مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سب سے بڑھ کر سمجھنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابوبکر صدیق عالم بمزاج النبی تھے، نبی کے مزاج کو سمجھنے والے ابوبکر سے بڑھ کر کوئی نہیں تھے۔ تو مولانا ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہمارے لیے شریعت لے کے آئے ہیں، آپ کے اقوال و فرامین و آپ کا اسوہ ہی تو ہمارے لیے دین اور شریعت ہے، یہی تو حقیقی علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر علم تھے، اور اگر آپ کے مزاج کو سب سے زیادہ جس نے سمجھ لیا وہی سب سے زیادہ عالم ہے، یہ تو بات خود بھی آپ مان چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں یا باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تھا، ان دونوں کا علم سب سے فائق تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی فائق تھا، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کسی کمی کا سبب نہیں بنتا، کیونکہ فضیلت اپنی اپنی، مقام اپنا اپنا، ان کا مقام اور نمبر چوتھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی فضیلت اس سے کم ہو گئی ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما علم میں فائق تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عالم تھے، اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری وغیرہ سے پیش کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 466 نمبر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو یقیناً مسروق تابعی سے بڑے عالم تھے، صحابی جو تھے، مسروق تو تابعی ہیں نا، جو سب صحابہ سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا، وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب صحابہ سے بڑھ کر علم والے تھے۔ سب سے بڑے عالم اس امت میں انبیاء کے بعد کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے علم کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اگر یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوتی تو مولانا طارق جمیل صاحب بیان کر کر کے تھک جاتے، لیکن اس موقع پر جب علم کے بارے میں تقابل ہو رہا ہے تو اتنی اہم روایت ان سے کیسے چھوٹ گئی؟ صحیح بخاری میں 82 نمبر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل العلم میں ہے حدیث بیان کی ہے علم کی فضیلت کے بارے میں، اور حدیث کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اپنے کانوں سے، آپ فرما رہے تھے بین انا نائم اوتیت بقدح لبن، میں سویا ہوا تھا، انبیاء سوتے ہوئے جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں، تو میں سویا ہوا تھا، میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت، میں نے اسے پیا، یعنی دودھ پیا اس میں سے، حتی انی لأری الرئی یخرج فی اظفاری، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو سیرابی ہے نا، دودھ پینے کی وجہ سے میں سیر ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ میرے پوروں سے یہ دودھ نکلنا شروع کر دے، میرے ناخنوں سے دودھ نکلنا شروع کر دے، اتنا زیادہ میں نے پی لیا دودھ، سیر ہو کر پیا، جتنی گنجائش تھی اس سے بھی بڑھ کر پیا۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر جو بچا ہوا تھا نا دودھ وہ میں نے عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ قال فما اولتہ یا رسول اللہ،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ یہ خواب ہے نا، خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے، آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دودھ سے کیا مراد ہے؟ جو آپ نے اتنا پیا کہ آپ نے گنجائش سے بھی زیادہ پی لیا، حتیٰ کہ آپ دودھ کے پیکر بن گئے، دودھ آپ کے ناخنوں سے نکلنا ایسے لگتا تھا کہ ناخنوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ نے وہ دودھ کا پیالہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب کی تعویل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے۔ میں نے اتنا علم اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل کیا، اتنا حاصل کیا کہ میں پیکر علم بن گیا، میرے روح سے علم پھوٹنے لگا، پھر میں نے وہی علم عمر بن خطاب کو دے دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علم کا مقابلہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر ہوا اعلمنا، وہ صحابہ کرام میں بالاتفاق، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم دیا۔ دیکھیں علم کے بارے میں یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں آئی، اس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم کی نفی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، کہ میں علم کا پیکر بن گیا، پھر میں نے علم عمر کو دے دیا، عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علم کی بڑی واضح اور بین دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی نصوص کو صحیح طور پر سمجھنے اور پر عمل کرنے اور انہی کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جھوٹی روایات اور من گھڑت روایت اور خود ساختہ اور جعلی روایات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔